وعن المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے لا یبقى علی ظہر الارض، باقی نہیں رہے گا زمین کے چہرے پر بیت مدرن، گھر مٹی کا بنا ہوا، ولا وبرن، اور نہ پشم کا بنا ہوا خیمہ، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کا داخل کرے گا، کلمہ اسلام کا کس ذریعہ سے داخل کرے گا؟ تو بزرگ کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے داخل، ٹھیک ہے، اور طالبان کہتے ہیں تلوار کے ذریعے داخل ہوگا۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، ہاں بالکل نہ، دلته د کمپین وخت یې مونږ ته خپله د پیسو ضرورت، ٹھیک ده که نه؟ ورته وایي بالکل نیغ لاړ شئ، نیغ راشئ، د الیکشن نه به وروسته تاسو ته په انعام کې درکړو پیسې، منصور ته سلام کوم۔ خاجی حتی ادخلہ اللہ، حتیٰ کہ اس گھر میں جو مٹی کا بنا ہوا ہو، وبر اور پشم کا خیمہ بنا ہوا ہو، اس میں اللہ کلمہ اسلام کا داخل کرے گا۔ کیسے داخل ہوگا؟ تو صوفیہ کہتے ہیں دعوت اور تبلیغ کے ذریعہ، اور متکلمین کہتے ہیں جہاد کے ذریعے داخل۔ متکلمین کی توجیہ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ادخلہ آیا ہے، اور ادخلی میں معنی غلبہ کا ہے، اور غلبہ تبلیغ کے اندر ہے یا جہاد کے اندر؟ جہاد۔ ایک قرینہ۔ دوسرا قرینہ متکلمین کا کہ اس سے مراد جہاد ہے، دوسرا قرینہ یہ ہے بعز عزیز و ذل، جو خدا کے ہاں باعزت ہے اللہ ان کو کلمہ نصیب فرمائے گا، اور جو خدا کی نظر میں جہنمی ہے ذل ذلیل، وہ ذلیل ذلت اٹھا کر جزیہ مانے گا، اور جزیہ تبلیغی کے سامنے مانا جاتا ہے یا مجاہد کے سامنے؟ مجاہد۔ لہذا بزرگوں کی توجیہ مزیدار نہیں ہے۔ متکلمین زندہ باد، ٹھیک ہے۔ خود فرماتے اما یعزہم اللہ، یہ بعز عزیزین ہے، یا اللہ ان کو عزت دے گا، فیجعلہم من اہلہا، اللہ ان کو اہل کلمہ بنائے گا، یعنی کلمہ پڑھنے کی توفیق دے گا، او یذلہم، یا اللہ ان کو ذلیل کرے گا، فیدینون لہا، وہ جھک جائیں گے کلمہ کے سامنے جزیہ کے ذریعہ، ٹھیک ہے۔ قلت، میں نے کہا فیکون الدین کلہ للہ، پھر تو سارا کا سارا دین خدا ہی کے لیے ہوگا، یعنی روئی زمین کے لوگ تابعدار مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ کب ہوگا؟ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گزر چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، حضور کے زمانے میں اللہ نے کلمے کو نافذ فرما دیا، گھر گھر میں پہنچایا، لیکن اس پر اعتراض ہے کہ حضور کے زمانے میں تو چائنا، روس، ہندوستان، بر اعظم یہ سارا کافر تھا، یہاں تو کلمہ نہیں پہنچا تھا، تو پھر تعویل یہ پڑھنی پڑے گی کہ وبر اور دبر سے مراد حجاز مقدس کی گھر ہے، اور حضور کے حیات میں حجاز مقدس کے اندر گھر گھر کلمہ پہنچ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہ موقع آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہاں جتنے غیر مسلم ہیں وہ ایمان لائیں گے سوا یہود کے، یہود ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ساتھ جہاد ہوگا، کچھ مارے جائیں گے، کچھ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں پناہ لیں گے، تو وہاں درخت، حجر
اور غار مسلمان کو آواز دے گا کہ آؤ یہودی چھپا ہوئے اس کو مارو، یہاں تک کہ مسلمانوں کو چن چن کے ماریں گے، روئی زمین پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا، سب مسلمان ہوں گے۔ یہ توجیہ تعویل کی محتاج نہیں ہے، روئی زمین کے باشندے ہوں گے مسلمان۔ 7 سال تک یہ دور ہوگا، 7 سال کے بعد 7 سال حکومت ہوگی امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قبضے میں عدلیہ ہوگا اور امام مہدی کے قبضے میں انتظامیہ، پولیس والے ہوں گے۔ 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، پھر آہستہ آہستہ لوگ بگڑنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کافر زیادہ ہوں گے، مسلمان کم ہوں گے، تو مشرق کی طرف سے ایک خوشبودار ہوا چلے گی، اس سے ہر مسلمان دم توڑے گا، خالص کافر رہے گا۔ جب خالص کافر ہوں گے تو محرم کا مہینہ ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، 10ویں تاریخ محرم کی ہوگی، قیامت قائم ہوگی۔ وعن وهب بن منبه قیل له، وہب ابن منبہ نے ایک دوست کو کہا ہے چلو یار تبلیغ کرو، عمل کرو، علم و عمل کو پھیلاؤ۔ اس نے کہا یار کیوں تکلیف میں ڈالتے ہو، لا الہ الا اللہ میں نے پڑھا ہے اور وہ جنت کی چابی ہے۔ تو وہب ابن منبہ نے کہا چابی ہے لیکن بغیر دانتوں، اور بغیر دانتوں کے خالی کی دروازہ تالا نہیں کھول سکتا۔ اگر آپ دانت لگانا چاہتے ہیں تو 2 کام کرو، گناہ چھوڑو، تقوی اختیار کرو اور نیکی اختیار کرو۔ معلوم ہوا کہ کلمہ کافی نہیں ہے جب تک اس کی 3 تقاضے پورے نہ ہو، ترک ہوا، فعل طاعات کا، اور دونوں کی تبلیغ۔ وعن وهب بن منبہ قیل له، شاگرد کی طرف سے اس کو کہا گیا کہ استاذ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ قال بلا، اس نے کہا ہاں۔ شاگرد نے کہا پھر اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا لیکن لیس مفتاح الا وله اسنان، نہیں ہے کوئی چابی مگر اس کے دانت ہوتے ہیں۔ وَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ، اگر آپ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ لائے، لہو اسنان، جس کے ساتھ اعمال کی دندان ہو، تو فتح لک، آپ تالا کھول دیا جائے گا، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، آپ کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ جس کا معنی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے اور عمل نہیں ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا نہیں، حالانکہ ایک وقت وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو لم یفتح کا معنی یہ لم یفتح لک ابتداءً آپ کے لیے نہیں کھولا جائے گا، چند دن جہنم کی سیر کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ روایت ہے جس نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ پہلے روایات میں ہم تعویل کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہاں وہ دخل الجنہ سے مراد یہ کہ لا الہ الا اللہ پوری دینی جمع کرنا، یا لا الہ الا اللہ مع جمیع تقاضوں، یا لا الہ الا اللہ وقت الموت، یا لا الہ الا اللہ بشرط العفو من اللہ۔ ٹھیک ہے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ، جب اچھا بناتا ہے ایک تمہارا اپنا دین تو ہر نیکی جو کرے گا تکتب له بعشر امثالها، اللہ اس کو 10 گنا بڑھاتا ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا۔ اگر اخلاص کم ہے تو ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، اور اگر اخلاص اس سے زیادہ ہو تو اللہ 700 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور اگر اخلاص اس سے زیادہ ہو تو اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب۔ ٹھیک ہے، اخلاص پر وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا، اور جو گناہ مسلمان کرے گا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا، وہ ایک لکھا جائے گا، حتی لقی اللہ، حتی کہ اس کی موت آ جائے۔ وعن ابی امامہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے حضور سے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟
فرمایا اذا سرت کا حسنت، جب نیکی آپ کو خوش کرے یہ ایمان ہے، وساعت کا سیئت، اور گناہ کرنا آپ کو پریشان کرے یہ ایمان ہے۔ حدیث جبریل میں گزر چکا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا مل ایمان، تو حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ۔ وہاں ایمان کی تعریف اور تھی، یہاں ایمان کی تعریف اور ہے، تو یہ تعارض ہے۔ قاری نے کہا وہ ایمان کی حقیقت ہے جو حدیث جبریل میں ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کی علامات میں سے یہ ہے کہ انسان نیکی کر کے خوش ہوگا اور گناہ کر کے پریشان ہوگا، ٹھیک ہے، وہ حقیقت ہے، یہ علامت ہے۔ فأنت مومن، آپ مومن کامل ہے۔ قال یا رسول اللہ مل اسم، گناہ کیا ہے؟ فرمایا اذا حاک فی نفسک شیء، جب کسی چیز سے آپ کے دل میں تردد پیدا ہو فدعہ، اس کو چھوڑ دو۔ آپ کو شک ہے کہ یہ نصار حلال ہے یا حرام ہے، بس یہ شک کافی ہے، نہ کرو۔ سگریٹ حلال ہے یا حرام ہے، یہ شک کافی ہے، نہ کرو، ٹھیک ہے۔ عن عمرو بن عبسہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ من معک علی ھذا الامر، آپ کا ساتھ کون تھا اسلام پر ابتدا میں؟ جب آپ اسلام لے کے آئے تو کس نے آپ کی حمایت کی؟ قال، حضور نے فرمایا حر و عبد، ایک حر تھا اور ایک عبد تھا۔ حر سے مراد ابو بکر صدیق ہے اور عبد سے مراد زید ابن حارثہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر اعتراض ہے کہ دو حر تھے، ایک ابو بکر ایک علی، اور ایک عورت بھی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، تو حضور نے صرف ابو بکر اور زید ابن حارثہ کا نام کیا۔ تو قاری نے کہا کہ یہاں حضور نے مردوں کا ذکر کیا کہ مرد دو تھے، ایک حر تھا اور ایک عبد، اور علی مردوں میں تو نہیں تھا کیونکہ وہ بچہ تھا، اور خدیجہ مردوں میں نہیں تھی کیونکہ وہ خاتون۔ قلت ما الاسلام، میں نے کہا اسلام کیا ہے؟ قال طیب الکلام، نرم نرم باتیں، و اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ نرم بات کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دبی آواز میں میٹھی بات کرے، دوستو بزرگو، یہ طیب الکلام نہیں ہے۔ ایک آدمی اندھا ہے، جا رہا ہے، کنواں میں گر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں دوستو بزرگو، اس کا تو بیڑا غرق ہو۔ طیب الکلام سے مراد ہے اخراج کلام کا مطابق مقتضی حال، اس وقت مقتضی حال یہ ہے کہ اس کو بازو سے پکڑ کر کے، یعنی کلام مناسب مقام اور حال، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ بس مرید جو ہے نا پیروں کے سامنے آدھی زبان سے بات کرتے، آدھی بات کرتے، آدھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ادب کے خلاف سمجھتے ہیں، سکونی توڑ دیتے یہ ختم خود دیکھا رسول۔ السلام علیکم۔ طیب الکلام و اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ میں نے کہا ایمان کیا ہے؟ قال الصبر، صبر کے اقسام ہے، ایک صبر علی الطاعات ہے، جی نہیں چاہتا تہجد لیکن نفس کو روکو، تہجد میں صبر کا معنی روکنا، یہ صبر علی الطاعات۔ ایک صبر عن المعصی ہے، دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا لیکن صبر عن المعصی کرو، نفس کو روکو گناہ کرنے سے۔ ایک صبر علی المصائب ہے، صبر علی المصائب، فقر، غربت، خدا نخواستہ بیماری آ گئی، ہاں ہو نہ کرو بلکہ صبر کرو، مسانے سے کام لے لو، ٹھیک ہے۔ ایک صبر فی اللہ ہے، دعوت تبلیغ کرتے ہیں، لوگ مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، توہین کرتے ہیں، آپ صبر فی اللہ کریں، یہ چاروں اعلیٰ قسم کے صبر۔ ایک صبر عن اللہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر دنیا پر مطمئن ہو، خدا کو چھوڑ کر شراب پر مطمئن ہو، خدا کو چھوڑ کر بیوی بچوں پر مطمئن ہو، اس کی فرق ہے۔ یہ یہاں صبر سے مراد پہلی چار قسم ہے، الصبر علی الطاعات، الصبر عن السیئات،
الصبر علی المعاصی، الصبر فی اللہ، والسماحہ اور ایمان سخاوت ہے۔ قلت ای الاسلام افضل، اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانی و یدی، روایت گزر چکی ہے۔ قلت ای الایمان افضل، کون سا ایمان یعنی ایمان کے خصائل میں کون سی خصلت بہتر ہے؟ فرمایا خلق حسن، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ قلت ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز بہتر ہے؟ قال طول القنوت۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ نماز کے ارکان میں قیام افضل ہے۔ امام صاحب کا پہلے قول تھا سجدہ افضل ہے۔ امام صاحب دلیل پیش کرتا تھا کہ نماز کا مقصد اظہار عجز ہے، اور سجدے میں جو عجز ہے وہ قیام میں نہیں ہے، اس لیے سجدہ اولا ہے۔ لیکن امام صاحب نے بعد میں رجوع کیا اور اس نے کہا کہ قیام افضل ہے۔ کیوں؟ سجدے میں ایک فرض ہے جو عمل سجدے کا ہے، تسبیحات فرض نہیں ہے، اور قیام میں دو فرض ہے، قیام بھی فرض ہے اور قرأت قرآن بھی، تو یہ جامع للفرضین ہے۔ اس لیے اب اتفاقی مسئلہ ہے کہ نماز کے ارکان میں افضل ترین رکن قیام۔ قلت ای الہجرت افضل، کون سی ہجرت افضل ہے؟ ہجرت کی دو قسم ہے، ایک کسی نقل من مکان الی مکان، اور ایک معنوی، وہ نقل من المعاصی الی الطاعات۔ تو حضور نے فرمایا ان تہجرا، کہ آپ ترک کریں وہ گناہ کرے ربک جو تیرا رب نہ پسند کرے۔ میں نے کہا فای الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا من عقر جوادہ، جو زخمی کرے اپنے گھوڑے کو، واہری قدمہ، اور بہا لے اپنے خون کو، خون بھی بہہ گیا اور گھوڑا بھی زخمی ہوا کافر کے ہاتھ، یہ بہترین جہاد ہے۔ میں نے کہا ای الساعات افضل، کون سی گھڑی دن رات میں بہتر ہے؟ فرمائے جوف اللیل الاخر، آخری رات کی درمیان، یعنی صبح صادق کے قریب۔ وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ، جو مرے گا خدا سے ملے گا، لا یشرک بہ شیئا، اور 5 نمازیں پڑھے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، غفر لہ، اس کی مغفرت ہوگی۔ میں نے کہا افلا ابشرہم یا رسول اللہ، میں لوگوں کو بشارت نہ دوں؟ فرمایا داہم، چھوڑو، یعملو، کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان، قال ان تحب للہ، بہترین ایمان یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کرے تو خدا کی رضا کے لیے کرے، اور بغض کرے تو اللہ کے لیے کرے، وتعمل لسانک، اور مستعمل کرو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں۔ قال وماذا یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ قال وان تحب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے وہ ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ اگر آپ کو کریلا پسند ہے تو دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور ناپسند ہے تو دوسروں کو بھی نہ کھلاؤ۔ قاری صاحب کیا حال ہے؟ قاری صاحب کریلے نہ دیر نہ کرو، آؤ تشریف لاؤ۔